السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ سب لوگ خوش رہیں، تمام پریشانیوں سے، آفات سے محفوظ رہیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے اسلم نام کے ایک ٹرک ڈرائیور کی۔ اسلم بلوچستان کے راستوں کا پرانا آدمی تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک روزانہ مال لے جاتا، راتوں میں ہائی ویز پر سے گزرتا۔ لوگ کہتے اس کا دل مضبوط ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ لیکن اس کے ساتھ نومبر 2014 کی رات جو ہوا وہ ایسی چیز تھی جسے سن کر آج بھی اس کے گاؤں کے لوگ رات کو اکیلے سفر نہیں کرتے۔ اسلم نے اس رات نوشکی کے پاس اپنا ٹرک روکا۔ انجن گرم ہو گیا تھا اور پانی ریفل کرنا تھا۔ اس نے ٹارچ لی اور دیکھا وہاں سے کچھ دور ایک پرانا کنواں تھا۔ اس کے آس پاس مٹی کے پرانے پتھر اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی۔ اسلم نے سوچا تھوڑا پانی لے لیتا ہوں، کچھ ٹائم تک انجن بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس نے بالٹی ڈالی اور جیسے ہی پانی اٹھایا ایک ہلکا سا دھواں اٹھا۔ اس نے سوچا کہ پانی گرم ہوگا، لیکن جب ہاتھ ڈالا تو پانی ٹھنڈا برف جیسا تھا۔ وہاں بہت زیادہ سناٹا اور اندھیرے کا عالم تھا۔ اسلم تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا اور جب ٹارچ ادھر ادھر گھمائی تو چارپائی پر کوئی بزرگ بیٹھا ہوا تھا، سفید داڑھی، سرخ آنکھیں اور ہاتھ میں تسبیح۔ اسلم بولا، سلام بابا، یہاں کوئی رہتا ہے کیا؟ بزرگ نے دھیرے سے دیکھا اور کہا، یہاں سے وہ رہتے ہیں جو دکھتے نہیں۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا پانی لے لیا؟ اسلم نے گردن ہلائی اور بولا، جی ہاں، ٹرک کا ریڈیٹر گرم تھا۔ بزرگ نے اس سے کہا، یہ پانی تمہارے لیے نہیں تھا بیٹا، یہ جنات کا پانی ہے۔ اسلم زور سے ہنس دیا اور کہا، بابا میں 30 سال سے روڈ پہ ہوں، جن ہوتے کہاں ہیں؟ بزرگ نے آنکھوں میں دیکھ کر اس کی بولا، تو پھر جب رات کو کوئی آواز تجھے بلائے تو جواب مت دینا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر اندھیرے میں چل دیے، لیکن اسلم کو وہ کچھ الگ سے لگ رہے تھے۔ اسلم ٹرک میں واپس گیا، انجن اسٹارٹ کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا ریئر مرر میں بزرگ پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، سیدھا اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ٹرک تیز کیا لیکن وہ مرر میں وہ شکل اب بھی تھی۔ 5 منٹ کے بعد وہ شکل غائب ہو گئی۔ اسلم نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ ٹرک کچھ دیر تک چل کر بند ہو گیا۔ اس نے دیکھا ریڈیٹر پھر گرم اور پانی بلا وجہ غائب۔ جب وہ نیا پانی ڈالنے گیا، کنویں کی طرف دیکھا، وہاں بزرگ کی جگہ کچھ کالے سائے کنویں کے گرد گھوم رہے تھے۔ اسلم بھاگنا چاہا لیکن ہوا رک گئی۔ ٹرک کے آس پاس دھند چھا گئی ٹرک کے۔ اس نے قرآنی آیت پڑھنا شروع کی۔ ٹرک کا ہارن خود بخود بجنے لگا، لائٹس بلنک کرنے لگیں۔ اسلم نے زور سے آیت الکرسی پڑھی۔ جیسے ہی اس نے وَلَا يُؤْدُهُ حِفْظُهُمَا بولا، ہوا ایک دم سے رک گئی، سناٹا چھا گیا اور دھند بھی ختم ہو گئی۔ وہ بھاگ کر ٹرک میں گیا، چابی گھمائی اور ٹرک اسٹارٹ ہو گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، کنواں بالکل چپ،
لیکن آسمان پہ ایک سفید روشنی سیدھی اٹھی اور غائب ہو گئی۔ صبح اسلم کوئٹہ پہنچا، سیدھا مسجد گیا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا تو بچ گیا۔ جن کا پانی لینا منع ہے، وہ پانی ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے جیسے ہمارے لیے ہوا۔ انہوں نے اسلم کو کہا، ہر سفر سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور جب خالی جگہ سے گزرو تو سلام کرو۔ اس دن کے بعد اسلم نے کبھی اس روٹ سے سفر نہیں کیا، اور اس کے ٹرک کے ریڈیٹر کا ڈھکن اس رات سے کبھی بھی ٹائٹ نہیں رہا۔ جب بھی وہ لگاتا وہ خود سے کھل جاتا۔ 2023 میں ایک نئی روڈ بنی اس علاقے کے پاس۔ ہائی وے اتھارٹی نے کنسٹرکشن کے لیے بورنگ مشین چلائی۔ مشین نے کچھ 40 فیٹ اندر تک کھدائی کی اور اچانک ایک تیز دھماکہ ہوا، جیسے گیس ایکسپلوڈ ہوئی ہو۔ انجینئرز نے دیکھا مشین میلٹ ہو گئی تھی۔ کوئی بھی سمجھ نہیں پایا کہ ہوا کیا ہے، لیکن لوکل ورکرز نے کہا، یہاں وہی کنواں تھا جہاں اسلم پانی لینے آیا تھا۔ تب سے اس ایریا میں رات کو انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز آتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی ایک ٹرک خود چلتا ہوا نظر آتا ہے، اندر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ اسلام میں کہا گیا ہے جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ان کا بھی اپنا علاقہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسی جگہ سے گزرو جہاں سکون ہو، خاموشی ہو یا پانی ہو، تو سلام کرنا اور اللہ کا نام لینا لازمی ہے، کیونکہ جن اگر پانی یا زمین پہ بسے ہوں اور کوئی انسان بنا اجازت کے چھیڑ دے تو پھر وہ اپنا بدلہ لینا انصاف سمجھتے ہیں۔ اسلم نے سبق سیکھا اور آج بھی وہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ مجھے اور میری راہوں کو ہر اس مخلوق سے محفوظ رکھ جو مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ دوستو، یہ ہماری آج کی چھوٹی سی سٹوری تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔